یہ صفت جو ہے باقی اور صفات کی طرح ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ میں بھی وقت کی طرف انسان کا دماغ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذاتوں سے پاک میں بالائے زمان و مکان ہے، نہ مکان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ زمانہ کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ مخلوقات کے لیے خدا تعالیٰ نہ زمانے میں بنا ہوا نہ کسی مکان میں محسوس، بلکہ بالائے زمان و مکان ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، جس کو اس نے پیدا کیا وہ ازلی نہیں تھا، جب وہ پناہ ہو جائے، پناہ کے اوپر والے ہو تو وہ ختم ہو جاتے اور اس کا سوال ہی نہیں رہتا۔ نہ اس نے اپنے جیسا اپنے جنس کا کوئی اور وجود جنا، نہ وہ جنا گیا۔ اس میں بھی ازلی ابدی کا تصور ہے، جو پیدا ہو، جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو قانون قدرت ہے، اس پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہستیاں پیدا کرتی ہیں جو زوال پذیر ہوں، اور جو ان کے بچے پیدا ہوں آگے وہ ان کی جگہ لینے والے ہیں، لیکن جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اس کو اس کی احتیاج بھی نہیں اور ایسا کیا بھی نہیں، کیونکہ اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اور ہمارے اللہ کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ عمل ہو، وہ سب سے پہلے اس کی ذات ہے، جس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، اس نے اس کو پیدا کیسے کرنا تھا۔ تو غلام کل حقوق کو قوت احد، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، خدا تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس معنی میں کہ جہاں کہیں مماثلت یا تشبیہ پائی جاتی ہے اس کی مخلوق اور روح میں، وہاں بھی اتنا عظیم فرق ہے بنیادی طور پر کہ ان دو چیزوں کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اس کی ایک صفت سمیع کی ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کے سننے اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں بنیادی طور پر بہت بڑا فرق۔ خدا سنتا ہے بغیر کسی اعلیٰ کی احتیاط کے، انسان سنتا ہے اپنے کام، خدا تعالیٰ سنتا ہے یہ جو صوتی لہریں ہیں ان کے سننے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کام کو صوتی لہروں کی ضروری ہے، خاص حدود کے اندر مقید جو لہریں ہیں جن کو صرف انسان کا کام سن سکتا ہے، اور دوسری لہریں جو جانور سنتے ہیں انسان نہیں سن سکتا، لیکن وہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ بغیر کسی مادے کی احتیاط کے، بغیر کسی کام کے سنتا، اور اس کو سننے کے لیے صوتی لہروں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ سنتا ہے۔ جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ صوتی لہروں کے لیے سے اس تک نہیں پہنچی، بلکہ بغیر کے وہ سنتا ہے، جو لہروں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، آنکھ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں روشنی سورج کی بیرونی ہمارے اپنے وجود سے باہر کی روشنی کی ہمیں ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بغیر آنکھیں اور دیکھتا ہے بغیر کسی اور نور کے، وہ تو خود ہر و جہاں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جہاں بظاہر تھوڑا سا اتباع ہوتا ہے پیدا یا معاملت پیدا ہوتی ہے، وہاں بھی اسلام نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی ہے وہ اتنا فرق بتاتی ہے خدا تعالیٰ کی صفات کے جلووں اور انسان کا کچھ تھوڑی سی
حلقو کے اخلاقی لازمانہ میں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بات ہیں تھوڑا سا ایسا انسان کو دوسرے انسانوں کو تو جہاں تک خدا تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے اس کے معاملے میں کوئی چیز کسی معنی میں کوئی وجود ہے وہ چیز نہیں ہے. ہم اس اللہ پر ایمان لائے اس لیے ہمیں کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، نہ قبروں پر جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے. ایک خدا ہے ہمارا جس کی ہمیں احتیاط ہے، اور وہ ایک در ہے جس کو ہم ضرور کے وقت کھٹکھٹاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور در کو پہچانتے بھی نہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہمارے اس اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے، اور خدا نے ہمیں کہا کہ اگر تم میرا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تم سے پیار کرتے رہ جاؤں. اس لیے ہم، کیونکہ ہمارے خدا نے یہ کہا، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا انتہائی عشق رکھتے ہیں کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان سے کبھی نہ ایسا کیا نہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا عشق اپنی انتہائی صفتوں کو پہنچا ہوا ہے، اور جو دوسرے عشق کو پیار ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور پہنچا اس لیے ہے کہ ہمارے دعوت نے ہمیں کہا کہ میرے محمد محبوب سے تم پیار کرو، اگر میرا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بندے بنو، کوئی آئے بازی اور اس کی اتباع کرو، میرا پیار تمہیں مل جائے گا. خدا تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کو نازل کیا، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ کامل اور مکمل شریعت ہے، اور قیامت تک کے انسانی مسائل کو حل کرنے والا ہے. ہم پہلے تو میں سے بہت سے ابھی ایک حد تک غیر پر ایمان لانے کی طرح اس پہ ایمان لائے، لیکن جب ہم نے خدا تعالیٰ کے اس عظیم کلام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، اس کلام پر ہم نے غور کیا، جب ہم نے ادھوری عقلوں کو ادھر ادھر بھٹکتے دیکھا اندھیروں میں، اور سر کے بعد گرتے دیکھا، اور مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کرنے والا پایا، تو ہم نے محسوس کیا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی جو عظیم کتاب ہمیں دی ہے وہ ان ادھوری عقلوں کو روشنی عطا کرنے والی اور انسانی مسائل کو حل کرنے والی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے. آج نہیں تو کل انسان کو یہ حقیقت سمجھنی پڑے گی اپنی بقا اور اپنی ترقیات کے لیے. اس نظام پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ مذہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس پر ہم ایمان لائے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اس ایمان لاؤ. ہم قرآن کریم کے ایمان لائے. مذہب کا ایک حصہ فقہ ہے، یہاں اپنے اتحاد سے مسائل جو ہیں ان کے متعلق فتویٰ دینا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری فقہ حنفی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ جماعت احمدیہ کی فقہ ہے، اس اختلاف کے ساتھ کہ جہاں جماعت احمدیہ کا اتحاد ہوگا وہاں جہاں تک یہ اتحاد حنفی فقہ سے اختلاف رکھے گا تو ہماری فقہ ہمارا اتحاد ہوگا. لیکن جہاں جماعت احمدیہ کا اپنا کوئی اتحاد نہیں وہاں ہم جو حنفی فقہ کے تابع ہیں، اپنے معاملات وغیرہ میں نکاح وغیرہ. لیکن بہت سی جگہ جماعت احمدیہ کے اتحاد میں یہ فکر جان کے بول رہا ہوں، جماعت احمدیہ فکر کی فرق نہیں میں کہہ رہا، بلکہ جماعت کا جو اتحاد ہے اس نے جہاں اختلاف کیا
تو وہاں ہم اطلاع کرتے ہیں حنفی فقہ سے، اور اس سے کوئی اطلاع بھی نہیں، کیونکہ تمام فقہا کا مختلف جو ان کے فقہ کے مختلف ہیں، فقہ ہیں، حنفی فقہ ہے، شافعی، حنبلی، مالکی وغیرہ، ہر ایک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ قابل اطلاع نہیں ہے، مسلم کا فیصلہ ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، تو جو فیصلہ پہلے دے چکے اس آزادی کے مد نظر اور جو جھوٹ ہم نے ماضی کے ذریعے حاصل کیا اس وجہ سے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اتحاد کریں، اور جہاں ہمیں نئی اتحادی روشنی حاصل ہو وہاں ہم حنفی فقہ سے اختلاف کریں، ورنہ ہم جانیں نہیں یا جب تک یہ کسی مسئلے کے اترے ہم حنفی فقہ پر عمل کرنے والے اس کے پابند ہیں۔ اللہ واحد و یگانہ ہمارا اللہ، ہمارا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے رسول، قرآن کریم ہماری کتاب اور اسلام ہمارا مذہب ہے، یہ ہے عقیدہ ہمارا۔ کوئی اور یہ سمجھے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے تو ہم اس کو خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ جو دلوں کا حال جانے والا ہے وہ بھی فیصلہ کرے گا، یہاں فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن معلومات کو اصل سوال وہ کی جزا کو بننے کے بعد ملتی ہے، اور جب بنے گا انسان خدا کے حضور پیش ہوگا، واپس فیصلہ کر دے گا کہ کس کے دل میں کیا تھا، کس کے دل میں کیا نہیں۔ بہرحال جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کا ہم اعلان کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے دور جانے والی، قرآن کریم سے پرے ہٹانے والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سے چھیننے والی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پرے جا کر کالے منہ میں شامل کرنے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی نسلوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ تم خوش ہو کہ ہم نے یہ عہد کیا تمہارے ساتھ کہ تمہیں اسلام سے دور نہیں جانے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ تمہیں اسلام سے پرے ہو جائے۔ لیکن ہمارے تو کمزور انسان کے ہاتھ ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو محسوس کیا اس کا اعلان کیا، اور جو تیری محبت اپنے دلوں میں پائی اس کے مطابق ہم نے تجھ سے اپنے پیار کا اعلان کیا۔ اگر کہیں کوئی کمزوری، اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے معاف کر، اور ہماری کمزوریوں کو دور کر کے ہمیں واقع رہنے اور حقیقت اپنی سچے عاشق بنا لے، اور سچے خادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا دے، اور قرآن کریم کی عظمت کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے ساری دنیا میں قائم کرنا قرآن کریم کی عظمت کو، اس میں ہمارا مجید اور معاون ہو، اور وہ دن جلد آئے جب دنیا کے خطہ کونا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے لگے، اور نو انسانی کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جیت لے اور اپنے قدموں میں ہونے لے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.